خون کے چھینٹے اور جادو کے اثرات دو الگ الگ مریضوں کو میں نے چیک کیا۔ ایک کے اوپر تو واقعاتاً جادو کے اثرات تھے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر کپڑوں کے اوپر خون کے چھینٹے گرتے اور گھر کے اندر خون کے چھینٹے گرتے، اور دوسرے پیشنٹس کو میں نے چیک کیا اور اس کے اوپر بھی خون کے چھینٹے گر رہے تھے، لیکن ان کے اوپر جادو کے اثرات نہیں تھے۔ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، اور ایک مثال سے، دو واقعات سے آپ کو میں سمجھاؤں گا۔ ایک بہن کی مجھے بنگلہ دیش سے کافی عرصہ سے مسلسل کال آتی رہی کہ میرے اوپر خون کے چھینٹے گرتے ہیں، بے شمار عاملین حضرات کے پاس جا جا کے میں تھک چکی ہوں، لیکن کسی قسم کا کوئی افاقہ نہیں ہو رہا۔ اور ان کو میں نے جب چیک کیا ان کا بائی نیم، تو یقیناً ان کے اوپر خون کے چھینٹے بھی گرتے تھے اور ان کے اوپر جادو کے بہت سخت اثرات تھے، اور ان کا وزن کم ہوتے ہوتے گھٹتے گھٹتے 85 کے جی سے 60 کے جی تک آ گیا۔ یعنی کہ اس قدر سخت جادو تھا جو ان کو لاغر اور کمزور کرتا چلا جا رہا تھا۔ جب ان کا علاج کیا گیا تو الحمدللہ اللہ کے شکر ہے کہ ان کا چھینٹے آنے بھی بند ہو گئے ان کے اوپر، اور گھر کے اندر جو خون کے دیواروں کے اوپر نشانات وغیرہ آتے تھے وہ بھی آنا بند ہو گئے۔ اور اسی طرح ایک صاحب کی مجھے کراچی سے کال آتی، اور وہ ہمیشہ کہتے کہ میرے جسم کے اوپر، کپڑوں کے اوپر خون کے چھینٹے گرتے ہیں۔ اب ان کا جادو کیا تھا؟ جو ان کے اوپر جادو تھا وہ ایک سیزنل جادو تھا۔ سیزن جیسے گرمی سٹارٹ ہوتی، سیزن کا اینڈ ہوتا، اور ان کے اوپر خون کے چھینٹے زیادہ گرنا شروع ہو جاتے، اور کافی سالوں سے ان کو یہ پرابلمز چلی آ رہی تھیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں کافی عاملین کے پاس گیا ہوں، اتنے پیسے لوٹا چکا ہوں، اتنے پیسے ضائع کر چکا ہوں، اور ہر کوئی کاٹ کرتا ہے، آپ کے ساتھ یہ جادو ہو گیا، آپ کے ساتھ خونی جادو ہے، آپ کے اوپر حرام جانوروں کا جو خون نکال کے، کوئی کہتا الو کا خون نکال کے، کوئی کہتا بلی کاٹ کے اس کا خون نکال کے آپ کے اوپر تعویذ کیے گئے ہیں، آپ کے اوپر خونی قسم کا جادو ہے جس وجہ سے آپ کے اوپر اثرات ہیں اور آپ کے اوپر چھینٹے گرتے ہیں۔ اور جب وہ کیس میرے پاس پہنچا اور میں نے ان کو ڈیٹیل سے جب چیک کیا تو دیکھا ان کے اوپر تو کوئی اثرات وغیرہ نہیں تھے۔ جب اثرات نہیں نکلے تو میں نے ان صاحب کو بتایا کہ آپ اپنے گھر کے اندر مچھروں کی سپرے کروائیں، یا جو ڈینگی وائرس کے لیے جو سپرے کرتے ہیں پورے گھر کے اندر وہ سپرے کروائیں۔ اب انہوں نے میرے کہنے کے اوپر سپرے تو کروا لی، لیکن کچھ ہی دنوں میں وہ کہنے لگے کہ چھینٹے تو ختم ہو چکے ہیں۔ اب اکثر کافی سارے جو یہاں فلیٹس وغیرہ میں گھر ہوتے ہیں وہاں پورا سال چاہے سردی ہو باہر یا گرمی ہو وہاں مچھر ہوتے ہیں۔ اب وہاں ان کے گھر کے اندر مچھر تھے، اور مچھر ان کے اوپر بیٹھتے، کبھی رات میں دوپہر کو آرام کرتے قیلولہ وغیرہ کرنے کے لیے، تو وہاں جہاں ہاتھ لگتا یا ایسے کو ٹچ ہوتا تو مچھر، جہاں خون اگر چوسا ہوا ہوتا مچھر نے، تو وہ خون مچھر کا جسم کے اوپر لگتا، کپڑوں کے اوپر لگتا۔ اگر الماری میں وہ کبرٹس وغیرہ کے لیے کپڑے وغیرہ اگر مچھر اوپر بیٹھے ہیں تو وہ سائڈ پہ کرتے، اگر وہاں مچھر کوئی مر گیا ہے تو مچھر کا خون کپڑوں کے اوپر لگ جاتا۔ تو وہ ان کے اوپر ایک سیزنل جادو تھا جو مچھروں کے خون کے ذریعے ان کے اوپر وہ اٹیک کر رہا تھا۔ جادو تو کچھ بھی نہیں تھا، صرف مچھر تھے جو ان کے اوپر مر رہے تھے جگہ جگہ، اور اس طرح کی چیزیں جو جراثیم وغیرہ چھوٹے چھوٹے ہیں اس کی وجہ سے نشانات پڑ رہے تھے خون کے۔ اب جب انہوں نے سپرے شروع کی مچھر مار، تو ان کے اوپر وہ چھینٹے بند ہو گئے۔ تو ان کو میں نے پھر اس راز سے پردہ اٹھایا بھی آپ کے ہاں یہ معاملہ ہے۔ وہ تو بڑے خوش ہوئے کہ یہ معاملہ تو بالکل ہے، اور میں مچھروں کی سپرے کر رہا ہوں اور جادو بالکل ختم ہو گیا۔ تو وہ اتنا پریشان کہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ جو لوگ اب تک مجھے پاگل بناتے رہے، عاملین، کہ مجھ سے پیسے لیتے رہے، اور آپ کے اوپر یہ جادو ہے، آپ کے اوپر خونی جادو ہے، آپ کے اوپر کسی نے الو کے خون سے تعویذ کیا ہے، بلی کے خون سے تعویذ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ اب میں نے ان کو کہا کہ آپ ان کو چھوڑیں، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ کے اوپر کسی قسم کے اثرات نہیں ہیں، آپ
اپنا رہیں سکون سے، اور اپنے گھر کو مچھروں سے پاک رکھیں اور صاف ستھرا رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے اوپر اس طرح کا نہ سیزنل جادو ہوگا، اگر واقعتاً جادو ہوتا بھی ہے تو کسی ایسے عامل کو تلاش کریں جو سکہ عامل ہو اور سکہ عالم ہو، جو مضبوط اپنے شیخ سے جس کا رابطہ ہو، تاکہ وہ آپ کا کوئی بھی کاٹ کرے یا آپ کو تعویذ دے یا دم کرے یا کوئی وظیفہ بتائے تو انشاءاللہ العزیز آپ سے اس کو ضرور فائدہ ہوتا رہے گا۔ ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم